السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد عظمت رضا رضوی نظامی استاد جامعۃ رضا فاطمۃ الزہرا ہوں، سورت گجرات درجہ ثانیہ کو پنجگنج کا درس دینے جا رہا ہوں۔ مولا کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اپنے حبیب کریم کے صدقے ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، عمل صالح عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لام تاکید بان ثقیلہ در فعل مستقبل معروف۔ لا يدعون لا يدعوان لا يدعون لا تدعون لا تدعوان لا يدعونان لا تدعون لا تدعوان لا تدعون لا تدعن لا تدعوان لا تدعونان لا أدعون لا ندعون لا يدعون ضرور ضرور بلا ہے وہ ایک مرد۔ زمانہ آئندہ میں صیغہ واحد مذکر غائب بعض لام تاکید بانون ثقیلہ در فعل مستقبل معروف۔ لا يدعوان ضرور ضرور بلائیں وہ دو مرد۔ زمانہ آئندہ میں صیغہ تثنیہ مذکر غائب بعض لام تاکید بانون ثقیلہ در فعل مستقبل معروف۔ لا يدعون ضرور ضرور بلائیں وہ سب مرد۔ زمانہ آئندہ میں صیغہ جمع مذکر غائب بحث لام تاکید بانون ثقیلہ در فعل مستقبل معروف۔ لا تدعون ضرور ضرور بلائے وہ ایک عورت۔ زمانہ آئندہ میں صیغہ واحد مؤنث حاضر بحث لام تاکید بانون ثقیلہ در فعل مستقبل معروف۔ اسی طرح پورے گردان کا ترجمہ کر لیں گے۔ تعلیل دیکھیے، لا يدعون لا ينصرن کے وزن پر اپنی اصل پر ہے، لا يدعوان لا ينصران کے وزن پر اپنی اصل پر ہے، لا يدعون صیغہ جمع مذکر حاضر یا غائب تیسرا صیغہ۔ اس کی تعلیل دیکھیے، لا يدعون دراصل لا يدعون لا يدعون ڈبل واو دیکھ رہے ہیں آپ، ہے نا؟ لا يدعون اصل میں کیا تھا؟ لا يدعون دیکھ رہے ہیں؟ تو کیا تعلیل کی ہے؟ اجتماع ساکنین شد میان واو ضمیر و نون تاکید۔ دیکھیے یہاں پہ جو نون تاکید ہے لا يدعون دو نون ہے، پہلا نون ساکن ہے، دوسرے نون پر زبر ہے، تو اجتماع ساکنین ہوا، واو ضمیر اور نون تاکید کے میں دو واو یہاں پہ، ٹھیک ہے؟ یہ دوسرا واو ضمیر ہے اور یہ نون تاکید میں دو نون ہے، پہلا نون ساکن ہے، دوسرا نون مفتوح ہے، تو اجتماع ساکنین ہوا، واو ضمیر اور نون تاکید کے درمیان واو را حذف کردن، واو کو گرا دیے، کیا ہو گیا؟ اب لا يدعون بعد ضمہ بر واو ثقیل داشتہ ساکن کردن، اس کے بعد واو پر ضمہ دشوار رکھ کر ساکن کر دی، یہ واو پر ضمہ ہے اس کو ساکن کر دی۔ بعض اجتماع ساکنن شد میان واو و نون تاکید، پھر اس کے بعد اجتماع ساکنین ہوا، واو اور نون تاکید کے درمیان ای واو را نیز حذف کردن، اس واو کو بھی حذف کر دی، لا يدعون شد لا يدعون ہو گیا۔ تعلیل سمجھ میں آئی؟ اس لیے حاشیہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہاں دیکھ کے آپ یاد کر سکتے ہیں، ترجمہ پھر دیکھیے۔ لا يدعون دراصل لا يدعون بول، لا يدعون تھا دو واو کے ساتھ، اجتماع ساکنین ہوا، واو ضمیر اور نون تاکید کے درمیان واو کو حذف کر دی، اس کے بعد واو پر ضمہ دشوار رکھ کر ساکن کر دی، پھر اجتماع ساکنین ہوا، واو اور نون تاکید کے درمیان اس واو کو بھی حذف کر دی، لا يدعون ہو گیا۔ وہم چنی در لا تدعون و یا در لا تدعن
اور اس طرح واو لتدعن میں اور یا لتدعن میں حذف ہوا ہے۔ سمجھ شریف بات آئی؟ دیکھیے گردان، اس کی تعلیل آپ پڑھیں۔ لا تدعو ون اپنی اصل پر ہے، لا تدعو وان نے اپنی اصل پر ہے، لا یدعو نان نے اپنی اصل پر ہے، لا تدعو ون اپنی اصل پر ہے، لا تدعو وان نے اپنی اصل پر ہے، لا تدعن جو تعلیل آپ نے لا یدعن میں پڑھی وہی تعلیل آپ لا تدعن صیغہ جمع مذکر حاضر میں کریں گے، لا تدعن صیغہ واحد مؤنث حاضر میں کریں گے۔ ٹھیک ہے، جو تعلیل میں آپ کو یہ بتایا لا یدعن کی وہی تعلیل لا تدعن جمع مذکر حاضر میں، اور وہی تعلیل لا تدعن واحد مؤنث حاضر میں کر لیں گے یاد۔ اب اس طرح آپ بول کے نہیں چھوڑیے گا بلکہ اس کی تعلیل بھی آپ لکھیے اور یاد کیجیے۔ لام تاکید بانون ثقیلہ در فعل مستقبل مجہول لا یدعین لا یدعیان لا یدعون لا تدعین لا تدعیان لا یدعینان لا تدعین لا تدعیان لا تدعون لا تدعین لا تدعیان لا تدعینان لا ادعین لا ندعین لا یدعین ضرور ضرور بلایا جائے وہ ایک مرد، صیغہ واحد زمانہ آئندہ میں صیغہ واحد مذکر غائب بحث لام تاکید بانون ثقیلہ در فعل مستقبل مجہول لا یدعیان ضرور ضرور بلائے جائیں وہ دو مرد، لا یدعون ضرور ضرور بلائے جائیں وہ سب مرد۔ اسی طرح پورے کا ترجمہ کر لیں گے۔ تعلیل دیکھیے، لا یدعون کیا تھا یہاں پہ؟ لا یدعین لا یدعیان لا یدعون، یہ جمع کا صیغہ، اس کی تعلیل ہم بتا رہے ہیں۔ یہ لا یدعین کیا تعلیل کریں گے آپ؟ لا یدعون تھا، لا یدعین حاشیہ میں نہیں دیا، پر آپ کیا کہیں گے میں بتاتا ہوں، یاد کیجیے۔ لا یدعین اصل میں لا یدعون تھا، آپ تعلیل کریں گے واو تیسری جگہ تھا اب چوتھی جگہ ہوا، اور ما قبل کی حرکت یا کے کیا واو کے مخالف، اس لیے اس واو کو یا سے بدل دیا، لا یدعین ہو گیا، لا یدعین لا یدعون تھا۔ کیا تعلیل کریں گے؟ واو تیسری جگہ تھا دعوا میں، پہلے بتا چکا دال پہلا عین دوسرا حرف اور واو تیسرا حرف، لیکن وہی جا کر کے مضارع میں چوتھی جگہ ہو گیا، تو آپ تعلیل کریں گے واو تیسری جگہ تھا اب چوتھی جگہ ہوا، اور ماقبل کی حرکت جیسے یہاں پہ لا یدعون تھا، یا کی جگہ واو، اور واو سے پہلے زبر ہے، زبر کی حرکت واو کے مخالف ہے چونکہ واو اپنے سے پہلے پیش چاہتا ہے، تو ماقبل کی حرکت واو کے مخالف، اسی لیے اس واو کو یا سے بدل دیا، لا یدعین ہو گیا، لا یدعیان لا یدعوان تھا، وہی تعلیل یہاں بھی کہ واو تیسری جگہ تھا چوتھی جگہ ہوا، اور ماقبل کی حرکت یعنی عین پر جو زبر ہے وہ حرکت واو کے مخالف ہے، اس لیے اس واو کو یا سے بدل دیا، لا یدعیان ہو گیا۔ لا یدعون جمع کا صیغہ اصل میں کیا تھا؟ لا یدعون، کیا تھا؟ لا یدعون تھا، واو بود، کہتے واو بود در موضع ثالث اکنو بجائے رابع افتاد، واو تیسری جگہ تھا اب چوتھی جگہ پڑا، وہ حرکت ما قبل واو مخالف واو بود، اور واو کے ما قبل کی حرکت واو کے مخالف ہے، دیکھیں نا واو سے پہلے عین، عین پر زبر ہے، تو واو کی حرکت واو کے ما قبل کی حرکت واو کے مخالف تھی، ہاں واو را بیا بدل کردن، اس واو کو یا سے بدل کر دیے، بعد وہ قاعدہ یافتن، اس کے بعد قاعدہ پائے، یا متحرک ما قبلش مفتوح، یا متحرک اس کا ما قبل مفتوح، یا را بالف بدل کردن، اس یا کو الف سے بدل کر دیے، اجتماع ساکنین شد میان الف و واو ضمیر، اجتماع ساکنین ہوا الف اور واو ضمیر کے درمیان،
الف را حذف کردن، الف کو حذف کر دیے، بعدو چو اجتماع ساکنین یافتن درمیان واو ضمیر و نون تاکید، پھر اس کے بعد اجتماع ساکنین ہوا واو ضمیر اور نون تاکید کے درمیان، واو را حرکت ضمہ دادن، واو کو حرکت ضمہ دیے تاکہ دلالت کند بر آں کہ محذوف واو است، تاکہ دلالت کرے اس بات پر کہ یہاں واو محذوف ہے، وہ ضمہ بعد فتح ثقیل نیز، اور ضمہ فتح کے بعد دشوار نہیں ہے، لا یدعا غنہ شد، لا یدعا غنہ ہوا۔ تو یہ بات سمجھ میں آئی؟ لا یدعا غنہ تھا، ہے نا، واو تیسری جگہ تھی، اب چوتھی جگہ ہے، واو اور ما قبل کی حرکت واو کے مخالف، اس واو کو یا سے بدل کر دیا تو کیا ہو گیا؟ لا یدعا ینا، ہے نا، اس کا قاعدہ پایا یا متحرک، اس کا ما قبل مفتوح یا کو الف سے بدل دیا، اجتماع ساکنین و الف اور واو کے درمیان الف کو گرا دیا، پھر اجتماع ساکنین و واو اور نون تاکید کے درمیان، چونکہ نون تاکید میں دو نون ہے، پہلا ساکن ہے دوسرا مفتوح ہے، تو اجتماع ساکنین ہوا تو پھر کیا کریں گے آپ؟ اسی لیے اس واو کو ضمہ دے دیا، کہتے ہیں چونکہ واو پر ضمہ فتح کے بعد دشوار نہیں ہے اسی لیے اس واو کو ضمہ دے دیا، لا یدعا غنہ ہو گیا۔ بار بار اس کو پڑھیے، بار بار سنیے، انشاءاللہ سمجھ شریف میں بات آ جائے گی۔ وہ اعلال قالا چو در ما قبل نون تاکید ممتنع واورا تغیر نترن، کہتا ہے یہاں دیکھیے اب لا یدعا غنہ ہوا تو اب تعلیل پائی جا رہی ہے کہ واو متحرک اس کا ما قبل مفتوح واو کو الف سے بدل دے، یہ قاعدہ پایا جا رہا ہے قالا والا، مگر اس کے باوجود واو کو الف سے نہیں بدلا، کیوں؟ کہتے ہیں وہ اعلال قالا چو در ما قبل نون تاکید ممتنع، کہ قالا کا قاعدہ نون تاکید سے پہلے میں ممتنع ہے، واورا تغیر نتادن، واو کو تغیر نہیں دیے، یعنی واو کو اب الف سے نہیں بدلے، چنا کہ در لا یدعا ینا ولا تدعا ینا یارا باقی و سالم گذاشتن، جیسے لا یدعا ینا میں لا تدعا ینا میں یا کو باقی اور سالم چھوڑے ہیں، لا یدعا ینا میں یا متحرک ما قبل مفتوح یا کو الف سے بدلنا چاہیے، لا تدعا ینا میں یا متحرک ما قبل مفتوح یا کو الف سے بدلنا چاہیے، مگر الف سے بدلا نہیں ہے کیونکہ نون تاکید سے پہلے قالا کا قاعدہ جاری نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح لا یدعا غنہ میں واو متحرک ما قبل مفتوح واو کو الف سے بدلنا چاہیے پر الف سے بدلا نہیں ہے، اسی بات کو بتا رہے ہیں کہ جس طرح لا یدعا ینا لا تدعا ینا میں یا کو الف سے نہیں بدلا ہے، اسی طرح لا یدعا غنہ میں واو کو الف سے نہیں بدلا ہے، نون تاکید سے پہلے اگر قالا کا قاعدہ جاری ہوتا ہے تو اس کو جاری نہیں کیا جائے گا بھلے قاعدہ پایا جائے۔ سمجھ شریف میں بات آ گئی؟ تو اسی طرح آپ پورے گردان کی تعلیل کریں گے۔ لا یدعا غنہ میں واو تیسری جگہ تھا، چوتھی جگہ ہوا واو کو الف یا سے بدل دیا، لا یدعا یاننے میں واو تیسری جگہ تھا، چوتھی جگہ ہوا واو کو الف یا سے بدل دیا، لا یدعا غنہ کی تعلیل حاشیہ میں بتا دیا، لا تدعا ینا میں بھی واو تیسری جگہ تھا، چوتھی جگہ ہوا ہے واو کو یا سے بدل دیا، لا تدعا یاننے میں بھی واو کو یا سے بدلا، یہاں بھی واو کو یا سے بدل دیا، لا تدعا ینا میں بھی واو کو یا سے بدل دیا، لا تدعا وان نے تھا واو کو یا سے بدل دیا، لا تدعا غنہ میں آپ تعلیل اسی کی کریں گے، جب لا یدعا غنہ میں جو تعلیل آپ نے حاشیہ میں دیکھی وہی تعلیل کس میں کریں گے؟ لا تدعا غنہ میں۔ لا تدعا ینہ اصل میں لا تدعا ونہ تھا، واو تیسری جگہ تھا، چوتھی جگہ ہوا واو کو یا سے بدل دیا، لا تدعا یان نے یہاں بھی واو کو یا سے بدل دیا، یہاں بھی واو کو یا سے بدل دیا، ان سب جگہوں میں ایک ہی تعلیل کہ واو تیسری جگہ تھی، چوتھی جگہ ہوئی، اب ما قبل کی حرکت واو کے مخالف، اس لیے اس واو کو یا سے بدل دیا۔ ٹھیک ہے، یہ دونوں گردانوں کی تعلیل ہو گئی۔ سیم تعلیل وہی لام تاکید بانون خفیفہ میں اور لام تاکید بانون خفیفہ معروف اور مجہول میں۔ پھر دیکھ لیجئے لام تاکید بانون خفیفہ در فعل مستقبل معروف، لا یدعا غن، لا یدعن، لا تدعون، لا تدعون، لا تدعن، لا تدعن، لا ادعون، لا ندعون۔ ترجمہ وہی ہوگا، ضرور کرے وہ ایک مرد
ہے ضرور ضرور بلائے وہ ایک مرد، لا یدعون ضرور ضرور بلائے وہ سب مرد، یہ واحد غائب، یہ جمع غائب ہے نا. لا تدعون، پھر یہاں تو لا یدعون میں کیا تعریف کریں گے؟ اپنی اصل پر ہے، لا ینسو رن کی وزن پر، لا یدعون اصل میں لا یدعون تھا، لا یدعون تھا، واو پر ضمہ دشوار رکھ کر ساکن کر دیے، اجتماع ساکن اور واو اور نون کے درمیان واو کو گرا دیے، لا یدعون ہو گیا. لا تدعون لا تنسو رن کے وزن پر اپنی اصل پر ہے، لا تدعون اپنی اصل پر ہے، لا تدعون یہ لا تدعون تھا، لا تدعون تھا، واو پر ضمہ دشوار رکھ کر ساکن کر دیے، اجتماع ساکنین ہوا واو اور نون کے درمیان واو کو گرا دیے. لا تدعن اصل میں لا تدعون تھا، لا تدعون، واو پر کسرہ ضمہ کے بعد دشوار، عین کا ضمہ ہٹا دیے اور واو کا کسرہ عین کو دے دیے، اجتماع ساکنین ہوا واو اور نون کے درمیان واو کو گرا دیے. ڈائریکٹ گرا سکتے ہیں، اس کو یا بنا کر کے بھی گرا سکتے ہیں. لا تدعون تھا، واو عاقبہ چوتھی جگہ، تو اور واو کے کیا کہتے ہیں کہ نہیں یہاں نہیں ہوگا یا، کیونکہ ما قبل کی حرکت واو کے مخالف نہیں بلکہ موافق ہے، تو ڈائریکٹ ہی گرا دیجیے گا. لا تدعون تھا، واو پر کسرہ ضمہ کے بعد دشوار، کیونکہ عین مضموم ہے، واو مکسور ہے، تو عین پر ضمہ ہے، اس کے بعد واو ہے، تو واو پر کسرہ ضمہ کے بعد دشوار ساکن کر دیے، اجتماع ساکنین ہوا واو اور نون کے درمیان واو کو گرا دیے. لا تدعن ہو گیا، ٹھیک ہے نا. لا ادعون اپنی اصل پر ہے، لا ندعون اپنی اصل پر ہے. لا یدعین لا یدعون تھا، چاہیے کہ ضرور ضرور بلایا جائے وہ ایک مرد. لا یدعین کیا تھا اصل میں؟ لا یدعون، واو تیسری جگہ تھا، اب چوتھی جگہ ہوا، واو کو یا سے بدل دیا، ٹھیک ہے. لا یدعون اپنی اصل پر ہے، لا تدعین اپنے اصل پر، لا تدعون تھا، واو کو یا سے بدل دیا، لا تدعین واو کو یا سے بدل دیا. لا تدعون اصل میں لا تدعون تھا، دو واو تھا، تو اجتماع ساکنین ہوا واو ضمیر اور نون کے درمیان واو کو گرا دیے، لا تدعون ہو گیا. لا تدعین اصل میں لا تدعوین تھا، کیا تھا؟ لا تدعوین، واو پر کسرہ ضمہ کے بعد لا تدعوین تھا، ہے نا. واو پر کسرہ دشوار کا ساکن کر دیے، اجتماع ساکن ہوا واو اور یا کے درمیان واو کو گرا دیے، لا تدعین ہو گیا. اس طرح لا ادعین لا ادعون تھا، لا ندعین لا ندعون تھا، سب جگہ واو تیسری جگہ تھا. جہاں بھی واو یا ہو گیا ہے آپ سمجھ جائیے گا کہ یہی قاعدہ پایا گیا ہے. واو تیسری جگہ تھا، اب چوتھی جگہ ہوا، ما قبل کی حرکت واو کے مخالف، اس لیے اس واو کو یا سے بدل دیا، ٹھیک ہے. یہ اس کا مادے کا حروف کیا ہے؟ دال عین واو. اس لیے جہاں واو نہیں ہے یا ہے تو سمجھ جائیے گا کہ وہ یا واو سے بدل ہو کر آیا ہے. اور کیسے بدلا ہے؟ وہی واو تیسری جگہ تھا، اب چوتھی جگہ ہوا، واو ما قبل کی حرکت واو کے مخالف، اس لیے اس واو کو یا سے بدل دیا. تعلیل کچھ سخت معلوم ہو رہی ہے، اسی لیے آج پورا ایک سبق جو میں پڑھاتا تھا اس کے خلاف آدھا ہی سبق، اور یہی آج کا سبق. لام تاکید بان مستقلہ پھر مستقبل معروف مجہول اور نون خفیفہ معروف اور مجہول، ان چار گردانوں کو بھی آپ یاد کیجئے، ترجمہ بھی یاد کیجئے اور تعلیل بھی اچھے طرح سے یاد کیجئے. اپنے نوٹ بک میں اس کو لکھیے، لکھ کے بار بار سمجھیے. میں مولا کریم کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، اللہ پاک آسان سے آسان ترین فرمائے اور سب کی قوت حافظہ میں اضافہ فرمائے، سب کے ذہن میں تیزی عطا فرمائے. اللہ پاک ہم سب کو اعلیٰ ترین کی کامیابی عطا فرمائے. آمین ثم آمین. مجھے بھی دعا خیر میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ، خدا حافظ.